کئی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر. پھر بھی بکتا، ترجمے میں نے لکھا ہے کہ وہ جو مکے میں ہے. لفظ ہے یہاں بکہ میں ہے جو. اب اس پر بہت بحث چلی، یعنی خاص طور سے ان لوگوں نے جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں ہے. پھر بہت مختلف مقامات بتائے گئے کہ یہاں کی ذکر ہی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا جو بنا تھا یہ سب سے پہلا نہیں ہے. یہاں بات بکہ کی ہو رہی ہے. قرآن میں یہ صرف ایک جگہ مکہ لفظ آیا اور ایک جگہ بکہ. اس کے علاوہ یا اسے بیت الحرام کہا یا مسجد الحرام کہا یا مکے کو ام القریٰ کہا، لیکن یہ ایک جگہ صرف مکہ لفظ آیا اور سورہ فتح میں یہاں پر بکہ. اب اس میں یہ ہے کہ یہ بکہ لفظ کیوں آیا یہاں پر، یہ کیوں ہے، یہ بے کیوں آ گیا، میم کا بے کیوں ہو گیا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم. تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو جاننے والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ کچھ آیات تھیں، ایک سلسلہ تھا، یہ 86 سے لے کر 91 تک. سلسلہ کلام یا کنٹیکسٹ سمجھنے کے لیے میں اس میں سے 86 اور 91 یہ دو رکھ رہا ہوں. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ انہیں کیسے ہدایت دے دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی چاہے انکار کیا، چاہے ناشکری کی، چاہے چھپایا ایمان لانے کے بعد، اور وہ خود یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی تھیں. تو ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ کا قانون ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور پھر اس سلسلے کی یہ 91 آخری آیت تھی کہ درمیان میں اگر یہ کفر کی حالت میں کسی کو موت آ گئی، ناشکری کی حالت میں، ایسے کہ وہ جو انہیں دوسروں کو پہنچانے کے لیے دیا گیا تھا اسے چھپایا انہوں نے، اس حالت میں اگر ان کی موت آ گئی تو چاہے پوری زمین کے برابر بھی وہ سونا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے دیں، فدیے میں دیں، کمپنسیشن میں، تو اسے ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے بتایا تھا کہ یہ آخرت کی بات نہیں ہے، اس دنیا کے بعد والی آخرت کی نہیں، کہ وہاں تو سونا ہوگا ہی نہیں. یہاں کوئی انقلاب آتے ہیں تو پھر وہ دولت کام نہیں آئے گی، اور اس دنیا سے جانے والی جو اس دنیا کے بعد جو آخرت ہے وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، تو وہاں پھر یہ ایصال ثواب کا ذکر ہے کہ دوسرے لوگ ان کو چھڑانے کے لیے جو کچھ کریں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ان کے لیے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. یہ تھا ایمان لانے کی بات. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہوتا ہے. کفر کا مطلب ناشکری بھی تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا تھا. تو عمل کا ایک پہلو یہاں پر اس کے بعد لائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ گڑبڑ یہیں پر ہوتی ہے، خرچ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں. کہ نیکی یہ مت سمجھنا کہ کوئی عمل کر لو گے تم، خاص طور سے خرچ کرنے کا، کہ اسے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا. تو اس کا خیال رکھنا کہ جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں پسند ہے، جو محبوب ہے تمہیں، اس وقت تک وہ نیکی نہیں کہلائے گی.
ڈسکارڈڈ چیزیں ہیں جسے استعمال کر رہے تھے اس میں سے بچی ہوئی چیزیں ہیں کسی کو دے دی، نہ یہ نیکی نہیں ہوئی. وہ تو دینا لازم تھا، وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ تھا. نئی چیزیں تھیں لیکن پسند نہیں ہیں ہمیں، ایسی ہیں کہ جو دل سے اتر گئیں، آؤٹ آف فیشن ہو گئیں، نئی ہیں. جسے دیتے وقت تمہارے یہاں بالکل بیکار پڑی ہوئی ہیں، تمہیں استعمال نہیں کرنا تھا، وہ تو دینا ہی تھا. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تب ہوئی جب جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے وہ دو. مال خرچ کرتے ہیں، پیسے، تو وہ نیکی ہوگی. لیکن اپنے پاس کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی سامان ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں جو اسپیئر میں ہیں، جو ایکسٹرا ہیں، وہ تو وبال اپنے اوپر سے ختم کرنے کے لیے دینا ہے. وہ رکھنے کا گناہ ہوگا کہ تمہارے کام کی نہیں ہے اور رکھے ہوئے ہو، اور ضرورت مندوں کے پھر بھی وہ بہت کام آ جائیں گے. ان کو تو دو لوگ رکھ لیتے ہیں کہ آگے کہیں کام آئے گا، آگے بچے ہوں گے ان کے کام آئے گا، رکھے رہیں سنبھال کر. اس کو تو نکالنا ہے گھر سے. اس لیے کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ کیا خرچ کریں. زکوٰۃ سے الگ جو فرض ہے وہ تو لازم تھا، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیا کریں؟ تو جواب دیا قل العفو، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو سب خرچ کر دو. تو ضرورت سے زیادہ کا اصل معیار یہ ہے کہ اپنے استعمال میں نہیں آتا، جو استعمال میں آتا ہے اس کا الاؤنس ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے نزدیک لگژری کی ہو سکتی ہیں لیکن کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے. جتنی چیزوں کو انسان استعمال کرے وہاں تک تو اس کی اجازت ہے کہ استعمال کرے، لیکن جتنی استعمال میں نہیں آ رہی ہیں وہ اگر رکھیں تو وہ وبال ہے، وہ گناہ ہے. خرچ کرنے کی بات اب اس کے بعد آئے گی، جس سے نیکی ملے گی، جس سے اللہ کی رضا ملے گی، کہ وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہے جو روک رکھی تھی، جسے دینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. کھانا بچا ہوا دے دیا کسی کو، اب یہ بچا ہوا خراب ہو جاتا. باسی روٹیاں دے دی، باسی کھانا دے دیا کسی کو، وہ تو دینا ہی تھا، دینا چاہیے فوراً. کوئی مانگنے نہیں آیا تو تلاش کر کے دینا چاہیے. نہ معلوم کتنے ہیں ضرورت مند جن کے وہ کام آ جائے گا. لیکن وہ جو چیزیں تمہیں پسند ہے وہ سبب وہ رکھی، اور جتنی پسند نہیں تھی وہ اٹھا کر دے دی. اچھا کیا دے دی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ کوئی اجر اس سے اس کا کچھ ملے گا. نیکی تب ہوگی جو تمہیں پسند ہے جب وہ دو گے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے اپنی محبوب چیزیں دی ہیں یا وہ اسپیئر والی دی ہیں جو ایکسٹرا تھی تمہارے پاس. پھر کھانے پینے کا ذکر میں اتنا اور کہ بنی اسرائیل نے بہت گڑبڑ کی اس کے اندر، حلال اور حرام کے اندر. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے جو ہے وہ حلال کیے گئے تھے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے اس سے پہلے کہ توریت نازل ہو. توریت کے نازل ہونے سے قبل جو بنی اسرائیل نے، لفظ اسرائیل ہے خالی، جو اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ یہ جو حلال حرام تم نے اپنے یہاں تبدیلیاں کر لی ہیں، اور کتنی حلال چیزوں کو تم نے حرام کی لسٹ میں ڈال دیا، اگر تم سچے ہو تو توریت لا کر دکھاؤ. یعنی تمام کھانے، پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے باقی سب حلال تھیں. سارے کھانے کی چیزیں حلال تھیں جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود
توریت کے نازل ہونے سے پہلے حرام کر رکھی تھی، تو وہ توریت میں بھی حرام ہو گئی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا یا لقب تھا، نبی تھے اللہ کے۔ انہوں نے اپنے اوپر کچھ، ہمارے ہاں ایسا سمجھا گیا، بہت سے لوگوں نے ایسا سمجھا کہ بہت سی چیزیں انہوں نے طے کر لیا تھا میں نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ یہاں تو لفظ حرام ہے۔ اب اسے ہلکا کر کے اگر یہ بھی مانے کہ انہوں نے روک دی تھی، تو بات کو جتنے فالوورز ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی کی، انہوں نے دیکھا تو وہ بھی روک دیں گے کہ یہ نہیں کھاتے، یا خالی اتنا ہو کہ واضح کر دیا جائے کہ مجھے پسند نہیں، تم لوگ کھایا کرو، اپنی پرسنل پسند ناپسند کی بات الگ ہے، لیکن ایسے روک دیا کہ یہ بھی لوگوں سے نہیں کہا کہ یہ صرف مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے، تو اسے تو لوگ حرام ہی سمجھیں گے کہ نبی کر رہے ہیں۔ نبی ایسا نہیں کر سکتے، نبی کو یہ حق نہیں ہے، رسول کو یہ بھی یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرا دے۔ یہ جگہ جگہ بہت سی آیات کے اندر بتایا، یہ مضمون آ چکا ہے۔ کسی کھانے پینے کی چیز کو کوئی نبی یا رسول جو اللہ نے حلال کی ہے اسے حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اسرائیل جو ہے، یہ اصل میں بنی اسرائیل ہی کو کہا ہے۔ قرآن میں جب کہیں پر حضرت آدم کا نام لیا، بعض جگہ وہ مراد ہے بنی آدم، اس سے پہلے آیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تھا یہ۔ تو یہ سلسلہ کلام میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت یعقوب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بنی اسرائیل ہی کی ہو رہی ہے۔ اور کہیں کہیں قرآن کے اندر کوئی لفظ کہیں تبدیل کیا جاتا ہے، کہیں کوئی لفظ کم کیا جاتا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں، بہت سی مصلحتیں ہیں، جس میں سے کم از کم ایک تو ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن میں نیومیریکل کوڈ ہیں کچھ، ایک ایک لفظ سے فرق پڑ جاتا ہے ان کی گنتی اور ان کے کوڈ کے اندر، اور وہ نیومیریکل کوڈ قرآن کو چیک کرنے کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہر جگہ حضرت لوط کی قوم کو قوم لوط کہا، ایک جگہ ان کو اخوان لوط کہہ دیا، لوط کے بھائی، صرف ایک جگہ۔ وہاں اگر قوم لوط کہتے تو ایک قاف پڑ جاتا، یہ سورہ قاف میں ہی آیا ہے، وعاد و فرعون و اخوان لوط۔ تو اس میں جو کوڈ ہے کہ قاف کتنی مرتبہ آئے گا اس صورت کے اندر، تو وہ بدل جاتا، اور اس کی تفصیل یہاں نہیں رکھنی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں، اس پہ الگ سے بھی درس ہیں، اور قرآن کے دروس کے بیچ میں بھی آ چکا ہے۔ اس لیے بعض جگہ حکمت کے طور پر کہیں الفاظ بدلے گئے ہیں، کہیں پر کوئی لفظ جو ہے وہ روکا گیا، ایسے کہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کے خود۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے تو اسرائیل کا مطلب بھی یہاں پر حضرت اسرائیل کی نسل بنی اسرائیل ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل نے بہت آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، تو اس درمیان میں انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ یہ تو کثرت سے ہوتا ہے، ہمارے اپنے یہاں ہوتا ہے، حلال اور حرام کے معاملے میں بالکل یہ احتیاط ذہن سے نکل گئی ہے کہ حلال اور حرام کہنے کا حق نہیں ہے کسی چیز کو جس کو اللہ نے اپنے کلام میں حرام نہیں کہا ہے۔ ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، مکروہ کہہ سکتے ہیں، حرام نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، یعنی وہ جو سختیاں لاتے اپنے اوپر توریت کے نزول سے پہلے ہی انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر
تم سچے ہو تو توریت لا کے دکھاؤ. تو وہ تو لا کے دکھا دیں گے کہ دیکھیے یہ سب چیزیں حرام ہیں, یہ چربی بھی حرام ہے. بہت سی چیزیں وہ جو شریعت نے حلال کی ہیں, حرام کیوں کی جاتی ہیں؟ ناپاک چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. جو ناپاک آج ہیں وہ ناپاک پہلے بھی تھیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شراب اب ناپاک ہے تو پہلے کبھی پاک تھی. اگر خنزیر کا گوشت اب ناپاک ہے تو پہلے کبھی پاک تھا. تو جو ناپاکیاں پہلے تھیں وہ آج بھی ہیں. جو چیزیں پاکیزہ تھیں وہ آج بھی پاکیزہ ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہیں ہوئی. اب وہ توریت لا کے دکھا دیں کہ اس میں تو ہیں بہت سی چیزیں جو حلال اللہ نے ٹھہرائی ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے سبھی چیزیں حلال تھیں. اور آگے ایک میں تشریح میں آیت رکھتا ہوں کہ جو حرام ہے وہ تو بتا دی گئی تمہیں, ابھی اس قرآن میں بتا دی گئی یہ ہے حرام, یہی پہلے بھی حرام تھی. تو اب وہ توریت لا کر دکھا دیں. جب یہ کہہ رہے ہیں تم کہو ان سے کہ توریت دکھاؤ, اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ملے گا اس کے اندر, وہ دکھا دیں گے کہ ہے اس کے اندر. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ توریت میں کہاں لکھا ہے کہ یہ تو پہلے انہوں نے کرنی تھی اپنے اوپر حرام. کہیں یہ دکھاؤ کہ توریت میں کہیں یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم کی شریعت سے حرام چلی آ رہی ہیں. لا کر دکھاؤ کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ حضرت ابراہیم سے حضرت یعقوب سے لے کے یہاں تک یہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں, کہیں یہ ہے توریت کے اندر. یہ اسی صورت کی آیت نمبر 50 گزری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ توریت کی تصدیق کریں گے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اور وہ ان سے لوگوں سے کہیں گے کہ میں توریت کی تصدیق کر رہا ہوں تاکہ بہت سی چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی انہیں میں حلال کر دوں. اب پھر بات وہیں پہ آ رہی ہے جو میں نے ابھی کہی کہ کیا کسی رسول اور نبی کو یہ حق ہے کہ اللہ نے تو حرام کر دی تھی. بعض الذی حرم علیکم, بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں تو اللہ نے حرام کی تھی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں توریت کی تصدیق اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ میں توریت کی اس لیے تصدیق کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھیں انہیں حلال کر دوں. وہ نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حلال کر دیں جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرا دیا تھا. لوگوں نے خود کر لیا تھا. یہ توریت کے اندر چیزیں گڑبڑ کر دی تھی تو انہوں نے کہا توریت اصل یہ ہے, توریت کی اصل تصدیق ہی یہ ہے کہ اس میں تم نے جو چیزیں گھسا دی ہیں, حلال کو حرام کر رکھا ہے, اللہ کے حکم سے میں انہیں نکلوا دوں. یعنی یہ حرام و حلال کے اعلان کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو میں حلال کر دوں گا. اور واضح ہوگا, دیکھیے سورہ آراف 157 آیت نمبر 157. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی ہے ان کے دور میں کہ فرمایا کہ اپنی رحمت میں نے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے کہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے, اتباع کریں گے, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کو وہ توریت و انجیل میں اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے. ان کی جو اطاعت کرنے والے ہیں میں نے اپنی رحمت ان کے لیے خاص طور سے لکھی ہے. یہ حضرت موسیٰ کے دور میں, ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے, تب یہ وحی نازل ہوئی تھی ان پر. اور پھر درمیان میں اور بھی چیزیں کہ وہ رسول آ کر کیا کیا کرے گا. پھر رہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کر دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دے گا. یہ حلال کا اعلان کرے گا, پاکیزہ چیزوں کا اعلان کر دے گا کہ یہ حلال ہے, اور ناپاک چیزوں کو وہ واضح کر دے گا کہ یہ حرام ہے. اپنی طرف سے نہیں کریں گے وہ کچھ. اور نہ دیکھیے دو ہی باتیں ہیں, یا تو اللہ نے پہلے حرام کی تھی, رسول تو اللہ کی مرضی سے کریں گے. اب رسول نے اعلان کیا اللہ کی مرضی سے, پہلے چیزیں حرام تھی اب حلال کر دی اللہ نے. تو اللہ بھی ایسا نہیں کر سکتا. پہلے کے دور کے لیے تو وہ ناپاک تھی, اب وہ پاک ہو گئی.
ناپاک چیزیں تو ناپاک ہی رہیں گی. نہ تو اللہ کے پاس سے ایسا ہو سکتا ہے، نہ رسول اپنی مرضی سے اللہ نے نہیں کہا اور رسول خود کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. خود دیکھیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے سورہ تحریم میں. ان سے کہا گیا، سب سے پہلا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصلاً یہ، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک. دوسروں کے لیے تو الگ بات، خود اپنی ذات کے لیے اجازت نہیں ہے. کچھ نہیں پسند ہے تو نہ کھائیں. تم اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اس کو تم حرام نہیں ٹھہرا سکتے. تو بہت واضح کر دیا کہ تم اپنے اوپر بھی حرام نہیں کر سکتے. اعلان کی بات تو دوسری کے دوسروں کے لیے کر دو. تو رسول کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ حلال حرام کو وہ اپنی طرف سے کچھ حلال یا حرام کر دے. اور اللہ جو ہے وہ حرام چیزوں کو حلال نہیں کرے گا، حلال چیزوں کو حرام نہیں کرے گا. کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو چلا آ رہا ہے، شریعت میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ حلال حرام میں نہیں ہوئیں، بہت معمولی سی جو لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے ہوئیں. روزے اگر 40 تھے تو 30 کیے، اگر اس لیے کہ پہلے لوکل جو نبی آتے تھے ایک خاص ایریے تک محدود رہتے تھے. ان کی استطاعت، ان کی طاقت، ان کی ضرورت کے اعتبار سے نمازیں 3 تھی 5 ہو گئیں. تو معمولی تبدیلیاں ایسی ہوئی ہیں، لیکن حلال حرام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ کہا کہ نبی تم اپنے لیے بھی جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہیں کر سکتے. یہ سورہ نحل کے اندر دیکھیے، یہاں سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. آیت نمبر 118، 16:118. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. وہ جو یہودی ہو گئے تھے ان پر ہم نے حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو تمہیں ابھی بتائی جا چکی اس قرآن کے اندر. مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جو تمہیں بتا دیں اسی قرآن کے اندر، اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے بتائی جا چکی کیا حرام ہے. وہی یہودیوں پر بھی حرام تھی جو تمہیں اس قرآن میں بتا دی گئی. 4 چیزیں بتائی ہیں حرام، اور سورہ انعام میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اس کے علاوہ میرے پاس جو اللہ نے وحی نازل کی ہے، میں کھانے پینے کی چیزوں میں ان 4 کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں پاتا. اور وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ میتۃ، مردار، بہتا ہوا خون، دمن مسفوحن، اور کہیں وہ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ہو، اور اس کا خنزیر کا گوشت. یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں. ایسے کہا قرآن نے، ان الفاظ میں کہا کہ یہ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس میں مجھے کہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ان کے علاوہ کچھ بھی مجھے حرام نہیں ملا. اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کوئی حلال حرام کر دے، نہ رسول کر سکتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ وہی جو تمہیں بتا دی اسی قرآن کے اندر، تمہیں پہلے جو ما قصصنا علیک من قبل تمہیں بتائی جا چکی اس سے پہلے، یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے یہودیوں پر بھی وہی حرام کی تھی. ان کی شریعت میں بھی وہی حرام تھی، اس کے علاوہ کچھ اور حرام نہیں تھا. تو پھر کہاں سے ہو گئی وہ؟ اور اس سے پہلے جو آیات آتی گئیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو وہ رسول حلال کر دے گا، ناپاک کو حرام کرے گا. اور سورہ آل عمران کی آیت تھی جو گزر چکی کہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کر دوں گا، ان بعض چیزوں کو جسے تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. اس کی وضاحت یہاں پر یہ ہو گئی ان سب باتوں کی کہ وما ظلمناہم، یہ تو ظلم ہے، ہم نہیں ظلم کرتے ایسا، ہم نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، لوگوں نے کر لی تھی اپنے اوپر حرام. تو یہ نبیوں کے تو صرف ڈکلیریشن کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کے، تاکہ وہ چیزیں جو تم نے حرام کر لی ہیں، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، تو اللہ نے نہیں کر دی. جو تمہارے جو مذہبی جو پیشوا ہیں، جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، ان کو وہ اس کا ڈکلیئر کر دے کہ یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں پہلے کے رسولوں کے بارے میں جو کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، یہ وہاں واضح کر دیا کہ ہم ایسا ظلم نہیں کرتے. ان کے لیے بھی وہی حرام تھی جو تمہیں بتایا ہے،
تمہیں اس میں قرآن میں بتایا جا چکا ہے کیا حرام ہے. تو یہودیوں کے اوپر بھی ہم نے انہی چیزوں کو حرام کیا تھا. وما ظلمناہم، اور ان کے اوپر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو جکڑ لیا چاروں طرف سے، سختیاں اپنے اوپر لاد لی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھتے ہیں. یہ انہوں نے لوگوں نے کیا تھا. اللہ کی طرف سے یہ حلال حرام کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوئی کھانے پینے کی چیزوں. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. تو یہ اللہ پر جو جھوٹ باندھے پھر، اور یہ کہہ کہ یہ اللہ نے کر دی تھی حرام. اس کے اندر آج جو توریت ملتی ہے اس میں جو بہت سی چیزیں ہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے حرام چیزوں کی. اونٹ کا گوشت حرام، تو جو بہت لمبی ایک فہرست ہے وہاں پر حرام چیزوں کی، وہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی، یہ لوگوں نے اس کے اندر گھتا دی تھی. یہ کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی ہے ثبوت تمہارے پاس ابراہیم شریعت کے اندر اس سے پہلے سے چلا رہا ہو کہ یہ حرام تھی؟ کہیں اس میں توریت میں لکھا ہے یہ اس کے اندر گڑبڑ تم نے کر لی. تو جو کوئی بھی اس کے بعد ایسا کرے یہ تو پھر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوا. فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں. قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ نے تو ہمیشہ حق کہا جو کچھ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ جو طریقہ ملت ابراہیم کا چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم سے ان کا جو کلچر چلا آ رہا ہے، اس کی اتباع تمہیں کرنی ہے. اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کر لینا، حرام کو حلال کر لینا، یہ شرک ہے. یہ اللہ کے قانون کے اندر کسی دوسرے کو شریک کر لینا ہے. کوئی انسان نہیں کر سکتا، جب رسول بھی نہیں کر سکتا. لا یشرکو فی حکمی احدا، تو اپنے حکم دینے کے اختیار میں، قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہیں کرتا. تو یہ حضرت ابراہیم سے تمہاری ملت چلی آ رہی ہے، اور وہ مشرک نہیں تھے، وہ یہ شرک نہیں کرتے تھے. تو جو اللہ نے کہا اس کے آگے سر جھکا دیا، اور اس کے اندر کوئی چیز اگر دوسروں کی بڑھا دی گئی تو وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ دوسروں کی ملا دی، یہ شرک ہو گیا. خالی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوجا کرنے سے کسی دوسروں کی شرک ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے قانون کے ساتھ میں دوسروں کے قانون ایسے مکس کر دیے جو اس سے ٹکراتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور کتنی قانون، کتنی چیزیں تم نے بدل لی. ایک عالمی مرکز، اس عالمی مرکز کو چھوڑا جو عالمی مرکز اللہ کی طرف سے شروع سے پہلے دن سے تھا، تمام دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت. حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہو نا، کہا کہ ابراہیم کی ملت، تو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا تھا کعبے کو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو یہ سن لو کہ جو پہلا گھر تھا جو دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکے میں تھا، مکے میں ہے، برکت والا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے. تو اس مرکزیت سے تم ہٹے. لیکن یہاں پہلا گھر کا ہے، اب حضرت ابراہیم کی بات چل رہی تھی، حضرت ابراہیم نے اسے ریکنسٹرکٹ کیا تھا. تو پہلا، اس کا مطلب کوئی پہلی مسجد کوئی حضرت ابراہیم نے بنائی اس سے پہلے نہیں تھی کیا؟ کوئی بیت نہیں تھا. اور انسانوں کے اگر رہنے کی جگہ تھی تو پھر انسانوں کے بندگی کرنے کی بھی جگہ تھی. بیت اگر خالی اسے نہیں کہیں، اپنے رہنے کے گھر کو نہیں بھی کہیں، تو ایسا مسجد کو کہا جا رہا ہے. اگر مسجد کو کہا جا رہا ہے تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر، اور یہ تو لاکھوں سال بعد کی بات ہے، یہ چند ہزار کی نہیں ہے. وہ توریت کے اندر جو جینولوجی دی ہوئی ہے وہ غلط ہے. تو آج ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اور خود وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو بائبل کے ماننے والے، کہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ حضرت آدم سے لے کے یہاں تک 6-7 ہزار سال گزرے بس. تو لاکھوں سال کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، درمیان میں رسولوں اور نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا. حضرت ابراہیم سے ایک تاریخ ملتی ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم سے ساری چیزیں اور ساری مثالیں یہاں سے دی جا رہی ہیں. پہلا بیت حضرت ابراہیم، یا پہلی مسجد، یا پہلی عبادت گاہ، یا پہلی وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے اجتماعیت کے ساتھ میں، وہ مکے میں تھا.
مکے میں ہے وہی جو آج بھی ہے. تو وہ حضرت ابراہیم نے اگر تعمیر کیا تو اس سے پہلے کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر. کعبہ سب سے پہلے جب یہ کہہ رہے کہ پہلا بیت تھا تو پہلے انسان نے تعمیر کیا اس زمین کے اوپر. پھر ہمیں ملتی ہیں اس کی روایات, انہیں کوئی ضعیف کہہ دیتا ہے, کوئی موضوع کہہ دیتا ہے, قرآن سے ویریفائی ہو رہی ہیں. تحقیق کے لیے, اسکالرز کے لیے وہ علوم بہت اچھے ہیں اور بہت مفید ہیں کہ جس میں یہ تحقیق کی جائے کہ روایات کی سند کیا ہے, سند مضبوط ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ یقینی علم نہیں ہے. اس سے ہوتے ہیں بہت سے فائدے, لیکن وہ یقینی علم نہیں ہے. بہت سی وہ چیزیں کہ جو وہاں صحیح کہلاتی ہیں قرآن کے خلاف ہے, غلط ٹھہریں گی. کہیں غلطی ہو گئی تحقیق کے اندر, یا کہیں سازشیوں نے اس کے ساتھ میں صحیح چین آف نیریشن ملا کر گھسا دی, صحیح سندیں اس کے اندر جوڑ کر. پھر جب ایسا ہوا تو ایسا بھی ہوا کہ بہت سی چیزیں جو تمہاری تحقیق کے اندر جھوٹ ہی نکلی. اب آپ صحیح اور جھوٹ کو خالی اس سے پرکھ رہے ہو کہ انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. ان کی زندگیوں کی پاسٹ میں جا کے تحقیقات کر لیں جو گزر چکے. کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر جو ہمیں ملتے ہیں, تو صرف اگر یہی ایک ذریعہ بنے گا تحقیق کا, اس سے آخری طور پر کوئی چیز صحیح یا غلط نہیں ہوگی. جب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی جھوٹی چیزیں ملا دی گئیں تو اس تحقیق کے اندر کہیں پر تمہیں نہیں ملا, یہ درمیان کی چین آف نریشن کے اندر کسی جگہ پر یہ نہیں مل رہا کہ یہ اس نے کس سے سنا تھا, نام نہیں آ رہا, یا کسی نام کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا تھا, تو یہ ضروری نہیں کہ حدیث سنانے کے معاملے میں جھوٹ بولا ہو, اس وقت صحیح بولا ہوگا. ایسی بھی بہت سی روایات ہو سکتی ہیں جنہیں آپ نے موضوع قرار دے دیا, یا جنہیں یعنی جھوٹی قرار دے دیا, جنہیں آپ نے ضعیف کہہ دیا, وہ سچ ہو. جب ایسا ہو سکتا ہے کہ جنہیں صحیح کہہ رہے ہیں ان میں سے بات غلط ہو سکتی ہیں. تو بہت بڑا معیار ایک اور بھی ہے, معیار بہت بڑا معیار ایک ہے قرآن سے ویریفیکیشن. اگر قرآن تصدیق کر رہا ہے تو جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہی اگر کسی اس کے اندر آ رہی ہے تو اس سے اور اسٹرینتھ مل گئی, اور وہ روایت جو ہے اس کو ہم جھوٹی نہیں کہہ سکتے. یہ بہت کامن سینس کی بات ہے کہ پہلا بیت اور پہلا گھر جو حضرت ابراہیم بنا رہے ہیں, پہلی مسجد حضرت ابراہیم بنا رہے ہیں, اور اس سے پہلے لاکھوں سال گزر گئے. کوئی کسی طرح کی کوئی اجتماعی وہ نہیں ہے عبادت گاہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی. شریعت چلی آ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے. اب ہوا ہے پھر سب سے پہلے کہ یہ پہلا تھا, تو پہلا تھا تو پہلے انسان اور وہی پہلے نبی بھی تھے, تو ان کے ہاتھوں ہوگا تعمیر جب پہلا ہوگا تو. اس لیے ہمیں یہ ملتا ہے یہ کہ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دے کر بھیجا. حضرت آدم کو حکم ہوا, جب حضرت آدم اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو یہ حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو. یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو, یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے. اور پھر یہ ایک اور یہ تفسیروں سے ہے روایت کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا, دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کا, کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہیں رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتائے کہ کس جگہ ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اعانت سے تعمیر شروع کی. پھر انہوں نے جہاں پہ بتایا گیا تھا اس جگہ تعمیر شروع کی, انہوں نے انہی بنیادوں پہ جو پرانی تھی. یہ تو ان کو غلط کہتے ہیں, ایک بڑی لمبی بڑی طویل, اس لیے کہ اس کی تو ہر حدیث کو یا ہر روایت کو بالکل صحیح ترین مانتے ہیں. بخاری کے اندر ایک روایت بڑی لمبی بڑی تفصیلی بہت لمبی حدیث ہے, وہ اس موقع کی ہے کہ جب کعبے کی عمارت کو کچھ نقصان پہنچا تھا, تو اس موقع کی ہے وہ. جب حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آئے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں بیت اللہ ہے جسے تم اور تمہارے بیٹے, وہ جو بچے تھے وہ حضرت اسماعیل, اسے تعمیر کریں گے. تو یہ کہا کہ یہاں بیت اللہ ہے, اور خود قرآن میں ہے, گزر چکا آپ کے ساتھ, یعنی تشریح کے اندر کئی دفعہ وہ آ چکی آیت, دوسری آیات کی تشریح کے اندر, کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اپنی نسل کو یہاں بسایا ہے, یا اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کھیتی بھی نہیں ہے, کچھ اگتا نہیں, عند بیتک المحرم, آپ کے محترم گھر کے پاس,
اب جب ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے یہاں پر، تو بیت اللہ پہلے سے تھا، کہا کہ اس کے پاس بتایا، اب اسے ریکنسٹرکٹ کریں گے وہ. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ اور آپ کے صاحبزادے اسے ریکنسٹرکٹ کریں گے. تو یہ پہلے معمار نہیں تھے. یہ ساری چیزیں قرآن کا یہ کہنا کہ یہ اولا بیت ہے، حضرت ابراہیم کا یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں نے اپنی نسل کو وہاں بسایا ہے جہاں آپ کے محترم گھر کے پاس میں. تو جب ان کو چھوڑ کر آئے، بچے تھے وہ، دور دور تک کوئی نہیں تھا، ویرانہ تھا. پھر وہ حدیث جو ہے بخاری کی جس میں حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ یہاں بیت اللہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت نوح کے سیلاب سے نقصان پہنچا تھا کے بعد سے ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، وہ جگہ ایک ٹیلے کی شکل میں بن گئی تھی، اور سیلاب کا پانی آتا تھا تو اس سے بچ کر نکل جاتا، یعنی اس ٹیلے کی وجہ سے ادھر ادھر سے نکل جاتا تھا. جس جگہ تھا وہاں ایک ٹیلا جیسا ہو گیا تھا، جس جگہ وہ بیت اللہ تھا. یہ بھی بخاری میں ہے. تو اب یہ چیزیں تو وہ جنہیں صحیح ترین مانتے ہیں وہاں پر بھی ہیں، غور نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس کے پہلے معمار تھے، یا انہوں نے تعمیر کیا تھا پہلی مرتبہ. حضرت آدم نے کیا تھا، پہلے انسان نے کیا تھا. اب اس کے اندر ان اولا بیت، پہلی چیز تو یہ تھی کہ اولا بیت، یہ پہلا بیت، یہ پہلا گھر. اور بیت اللہ ہو وہی سکتا ہے، اسی کو کہا جا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی گھر بنانے کی تو ضرورت ہے نہیں، نہ اللہ نے خود کوئی گھر بنایا، نہ آپ کو گھر بنانے کی ضرورت ہے کہ وہاں آ کے رہا کرے کوئی. وہ گھر بیت اللہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جہاں سب کو آنے کی اجازت ہو، کسی کو روکا نہیں جائے. وضع للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے. کئی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر. پہلی تو اولا بیت جس کی وضاحت تھی میں نے کر دی. پھر بھی بکتا، ترجمے میں نے لکھا ہے کہ وہ جو مکے میں ہے. لفظ ہے یہاں بکہ میں ہے جو. اب اس پر بہت بحث چلی، یعنی خاص طور سے ان لوگوں نے جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں ہے. پھر بہت مختلف مقامات بتائے گئے کہ یہاں کی ذکر ہی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا جو بنا تھا یہ سب سے پہلا نہیں ہے، اس لیے پہلا تو مکے میں ہے. یعنی وہ یہاں تو یہ تو مکہ ہے، یہاں بات بکہ کی ہو رہی ہے. قرآن میں یہ صرف ایک جگہ مکہ لفظ آیا اور ایک جگہ بکہ. اس کے علاوہ یا اسے بیت الحرام کہا، یا مسجد الحرام کہا، یا مکے کو ام القریٰ کہا، لیکن یہ ایک جگہ صرف مکہ لفظ آیا، اور سورہ فتح میں یہاں پر بکہ. اب اس میں یہ ہے کہ یہ بکہ لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ کئی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر بہت تفصیل طلب جو غور کرنے کی ہے. یہ بکہ یا مکہ، یہ کیا، یہ کیوں ہے، یہ بے کیوں آ گیا، میم کا بے کیوں ہو گیا؟ اور یہ تو سب مانتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ایمان لانے والوں میں، مسلمانوں میں، کہ مکے کو کہا جا رہا ہے، کعبے کو کہا جا رہا ہے کہ مکے میں ہے وہ. تو یہ مکے کو مکہ ہی کیوں نہیں کہا؟ اب اس کی تشریح عام طور سے یہ کی گئی، جتنی پرانی لغات ہیں، میں تو بہت اس کے آپ سے کہتا بھی ہوں کہ بھی انہیں ریفر کیا کریے، لیکن وہاں بھی ایک غلطی میں کہوں گا یا سہو کہوں گا ہوئی. لغات کے اندر بکے کے کئی معنی نہیں دیے جا رہے، جتنی ہیں بڑی ایک بہت لمبی فہرست ہے اس کی، کہ جہاں سب جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بکہ جو ہے یہ مکے کو، اس کا پرانا نام بکہ تھا. تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، چونکہ قرآن کے اندر مل رہا ہے، چونکہ سب مسلمان خوب اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکے کو کہا جا رہا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے تو انہوں نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ وہ اس کا پرانا نام بکہ تھا. کہیں کوئی ڈاکیومنٹری پروف بھی تو ملے گا، کہیں تاریخ میں، اس سے پہلے کی تاریخ میں لے گی کہ اسے بکہ کہا جاتا تھا. آپ کو حضرت ابراہیم کے دور سے تاریخ دنیا کی جگہ جگہ کی مل رہی ہے، تو اس سے پہلے کوئی ثبوت کہیں ہوگا کہ اس کو بکہ کہا جاتا تھا، لوگ کہتے ہوں گے. اگر کوئی ثبوت نہیں مل رہا تو یہ تو چونکہ وہ یہ مانتے ہیں اور کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے ساتھ میں یہ لکھ دیا کہ مکے کا پرانا نام بکہ تھا. اور ایک تو میں نے دیکھا ایک ہسٹورین ہے، ویسٹرن ہسٹورین، انہوں نے ابن اسحاق کی ایک روایت کوٹ کی ہے کہ جب وہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے، کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا کہ اس کو دوبارہ بنا لے. جب کعبے کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت اس کے اندر ایک جگہ پر ایک اینٹ ایسی نکلی یا ایک پتھر ایسا نکلا جس پر لکھا ہوا تھا کچھ. لوگ اسے پڑھ نہیں سکے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. بات کو کچھ یہودی ملے تو انہوں نے پڑھ کر سنایا
اس لیے کہ وہ تھا آرامی زبان کے اندر، عبرانی سے ملتی جلتی ہوتی، آرامی، کلدانی، یہ ساری زبانیں وہ زبان کے اندر تھا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بکا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے، اور یہ میرا گھر ہے، اور کچھ اس کے اوپر تھا، یہ سب اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. کعبے کے اندر ایک پتھر آ گیا. کعبے میں تو پتھر بدلتے رہے ایک زمانے سے، اب وہاں پر اس کے اندر ایک پتھر مل گیا ایسا کہ جس پہ یہ سب لکھا ہوا تھا، پہلے کبھی نہیں ملا تھا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ یہ جو اس وقت پہلی مرتبہ عمارت کو نقصان پہنچا تھا، یہ تو تبدیلیاں ہوتی رہی اور پتھر لگتے رہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک پتھر ایسا نکلا جس پہ اتنی بڑی لمبی چوڑی عبارت لکھی ہوئی ہو. اور پھر لکھی جائے گی، اگر اللہ کی طرف سے ایسا کوئی پتھر آ جائے گا، وہاں لگوا دیا جائے گا کہ اس پہ یہ سب بہت واضح کر کے لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام بکا ہے، تو وہ عربی زبان کے اندر ہوگا. وہ کسی ایسی زبان میں کیوں ہوگا کہ یہودی پڑھ کے سنائیں گے اسے؟ کہ ابن اسحاق کی روایت کے باوجود، اور انہوں نے تو اس کو صحیح مان کر لکھا ہے، کوٹ کیا انہوں نے، جو ہسٹورین ہیں، جو مورخ ہیں ویسٹرن، لیکن یہ روایت بھی غلط ہے، جھوٹی ہے. یہ کوئی سینس نہیں ہے اس بات کا کہ ایک پتھر وہاں پہ نکل آیا جس کے اندر لکھا ہوا اس کا نام پہلے بکا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے، یہ تو ایک تو یہاں پر تو انداز سے کہیں انہوں نے، ہمارے لغت والوں نے، لغت والے تو میننگ دیتے ہیں یا کوئی بھی مثالیں دیتے ہیں، کہ دیتے ہیں کوئی بات اگر بتائیں کہ پہلے یہ نام تھا تو اس کی مثالیں دیں گے، حوالے دیں گے تاریخ کے کہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا، اسے بکا کہتے تھے. کسی جگہ آپ کو کسی ڈاکیومنٹ میں کہیں پر ملے گا بھی تو پرانی تاریخ کے اندر کہ لوگ یہ کہتے تھے. یہاں تو دیکھیے الزام ہی یہ ہے، اس کا بھی میں بات کو ذکر کروں گا، آج نہیں آئے گا. یہ آیت اس کی تشریح کے اندر بہت چیزیں آگے کافی لمبی چلے گی. یہاں تو ایک گروہ ہے جس کا الزام جو ہے وہ یہی ہے کہ مکے کا ابھی نیا نیا ہے، اور وہ انہوں نے تمام تحقیقات نکالی ہے کہ مکے کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا ان سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. یہ اس کو لے گئے وہاں پر جارڈن کے اندر، اردن کے اندر ایک جگہ ہے پیٹرا، ایبنڈنٹ سٹی ہے، پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑا شاندار ایک شہر ہے، ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں. ان کا وہ تھا. یہ تو اس کا تو کہیں پر تاریخ میں نام ہی نہیں ہے آ رہا. مکے کا پرانی تاریخ میں کہیں کوئی نام نہیں ہو. یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور سب سے پرانا ہے، تو کہیں تو آئے گا. بڑے بڑے دنیا کے شہروں کے نام جو ہیں اس کی بڑی لمبی پرانی تاریخوں میں تفصیلات ہیں، مکے کا نام نہیں مل رہا ہے. ایک تو الزام یہ ہے ان کا کہنا، یہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اسے تو ہم بات کو دیکھیں گے. لیکن اگر ملے تو کہیں بکا کے نام سے ملے گا، اگر پرانا نام بکا تھا تو. اگر مکے کے نام سے مل رہا ہے یا مکے سے ملتا جلتا کوئی نام مل رہا ہے تو وہ تو نہیں مانا جائے گا. تو پھر یہ چیز جو ہے یہ خالی ایک قیاسی ہے جو لغت والوں نے لکھ دی، اہل لغت نے، اور وہ ابن اسحاق والی روایت بھی جھوٹی ہے. تو یہ پھر بکا لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ دیکھیے ایک یہ بکا لفظ جو ہے، بکا یہاں پر ہے، ایک پروننسیشن کا ذرا سا فرق ہے، اور یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے میں ہو جاتا ہے. یہ بکا لفظ جو ہے یہ بائبل کے اندر آیا ہے. یہ زبور ہے، بائبل کے اندر جو بہت سے انبیاء کی کتابیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور بھی ہے اس کے اندر. اس کا چیپٹر نمبر 84 اور ان کے یہاں ورس کہلاتی ہے ورس نمبر 17، یا ہم اسے آیت کہیں، آیت نمبر 17 زبور کی. تو اب یہ میں 84 کے جو ہے اس کے اندر 12 ہیں یہ آیات کہیں ہم، تو یہ 12 آیات ہیں. یہ میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن اس کا میں سناتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے خداوند تعالیٰ، تیرا مسکن، اردو انہوں نے ذرا ٹف لکھ دی ہے، تیرا گھر یا بیت، اس لیے کہ بہت سے دوسرے کسی انگلش کے ترجمے میں ٹیمپل، ہندو کے اس کے ترجمے کے اندر مندر ہے، ہندی والے ٹرانسلیشن کے اندر. تو تیرا بیت کیا ہی دلکش ہے، کتنا دل کو اچھے لگنے والا ہے. میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے تڑپتی ہے، بلکہ بے چین ہو جاتی ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضری دوں، میں اس کے لیے بے چین رہتا ہوں. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. اے قادر مطلق، یعنی اے سرشکتیمان خداوند، میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبح کے نزدیک، یعنی جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں اس کے نزدیک چڑیا نے بھی اپنا آشیانہ پایا، ابابیل نے بھی اپنے لیے گھونسلہ جہاں وہ اپنے بچے رکھ سکے. یعنی ہر ایک وہ جگہ ہے جہاں ہر ایک امن سے رہتا ہے. کوئی جانور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ ذرا سے بھی کہیں پریشان نہیں ہوتے. مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں. تو تیرا گھر، یہ بات وہی ہو رہی، تیرا گھر بیت، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ ہمیشہ تیری ستائش کریں گے. مبارک ہے وہ جو تجھ سے قوت پاتے ہیں، جن کے دل میں زیارت کا جذبہ جو ہے وہ موجزن ہے، یعنی لہریں لیتا ہے. وہ وادی بقا میں سے گزرتے ہوئے، یہ لفظ آیا یہاں بقا.
وہ بقا کی ویلی یا بقا کی وادی میں سے گزرتے ہوئے اسے چشموں کا مقام بنا دیتے ہیں، یعنی اور موسم خزاں کی برسات بھی اس میں پانی کے کئی گڑھے بنا دیتی ہے۔ اپنے ممسوح یعنی اپنے چنے ہوئے کے اوپر اپنے پر تیری نظر التفات ہو، تیرا کرم ہو، تیری بارگاہ میں ایک دن یعنی تیرے بیت میں تیرے پاس میں حاضر ہوں، وہ ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اب یہ بات جو چل رہی ہے بیت اللہ کی چل رہی ہے، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا، اپنے خدا کے گھر بیت اللہ، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شریروں کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشتا ہے، اور جن کی راستہ سیدھا ہو انہیں کسی نعمت سے محروم نہیں رکھتا۔ اے خداوند قادر مطلق خدا، مبارک ہے وہ آدمی جو تجھ پر اعتقاد رکھتا ہے، تجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اب یہ ایک تمنا ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر میں اس کا دربان بن کے رہوں، میں وہاں پر حاضری دوں، لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں وہاں پر، میں دربان ہونا ہی پسند کروں گا، وہاں کی تھوڑی دیر کی حاضری جو ہے وہ 1000 دنوں سے بہتر ہے، کسی اور جگہ کے اوپر 1000 دن لگا دیے جائیں۔ کسے کہہ رہے ہیں، کس جگہ کو کہہ رہے ہیں حضرت داؤد؟ اور یہ کہہ رہے ہیں وادی بقا میں سے گزر کے، وادی بقا میں سے گزر کے پہنچیں گے وہاں پر، بقا کی ویلی میں سے۔ یہ کس جگہ کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی دنیا کے یہودی اور عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں یروشلم کو کہہ رہے ہیں، یروشلم کو کہہ رہے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مرکز بیت المقدس کو کہہ رہے ہیں۔ یہ سب لوگ اس کو یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں مانتے ہیں کہ اسے حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد کے صاحبزادے تھے حضرت سلیمان، تو ابھی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بیت المقدس ابھی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ تیرے گھر کی حاضری دوں میں، وہاں پر جانا جو ہے وہ ایک دن تھوڑی دیر کے لیے جانا جو ہے وہ 1000 دنوں سے جانا بہتر ہے، میں اس کا دربان ہونا بھی میں پسند کروں گا، اور یہ امن کی جگہ ہے، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، میری جان وہاں کی بارگاہ میں وہاں پہنچنے کے لیے میری جان تڑپتی ہے، کتنا وہ بیت اللہ کتنا دلکش ہے، اور وہاں پر وادی بقا میں سے ہو کر پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ بیت المقدس ابھی نہیں موجود ہے، یروشلم کا جسے وہ کہتے ہیں وہ تو ابھی ہے ہی نہیں۔ وہ جب ہے نہیں اور اس کی تعمیر حضرت ان کے صاحبزادے نے کی، حضرت سلیمان نے، تو پھر یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ کوئی بیت اللہ کہیں اور ہے، اسے ماننے کو نہیں تیار کہ اس بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو وادی یہ بالکل پھر طے ہے کہ ایک بات کعبے کی چل رہی ہے، وادی بقا۔ اب یہ لفظ جو ہے بقا، اس کے اوپر بھی وہاں ان کے یہاں پھر ان کی ڈکشنری میں بہت تحقیق ہوئی کہ یہ بقا ویلی کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے یہ وہی یروشلم کے برابر میں بنا لیا اور طے کر لیا کہ یہاں ہے، یہ جگہ ہے وہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد، اور یہاں پر وہ ان کا شہر ہے زیون یا سیون، ان کا شہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور یہ اس کی بات چل رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور یہ اس کی بات چل رہی ہے داؤد کی، بیت اللہ کی بات چل رہی ہے۔ کوئی اور بیت اللہ اس کے علاوہ کسی جگہ جسے وہ مانتے ہیں مسجد اقصیٰ کو یا بیت المقدس کو، اس کے علاوہ کوئی بیت اللہ کو وہ خود بھی کہیں پر کسی وجود کو نہیں مانتے کہ کہیں تھا، اور اس وقت وہ تھا نہیں، حضرت سلیمان نے اس وقت تک تعمیر نہیں کیا تھا جس وقت کی یہ بات ہے، جب حضرت داؤد اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں۔ تو یہ وادی بقا میں سے ہو کر پہنچتے ہیں۔ یہ وادی بقا کے لیے کے بارے میں ان کی جو مختلف ڈکشنریز ہیں اس میں بھی یہ زبانیں ملتی جلتی ہیں، عربی زبان بہت الفاظ ملتے ہیں، عربی کے اور عبرانی اور سریانی اور کلدانی اور آرامی، ان زبانوں کے بہت الفاظ ملتے جلتے ہیں، ایک ہی مادے، ایک ہی تقریباً ویسے ہی ملتے جلتے الفاظ۔ تو یہ جو ہے بقا، یہ یہاں عربی کے اندر بھی فریاد کرنا، رونا، چیخنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی آہو بکا جیسے بولتے ہیں آپ اپنے اردو کے اندر بھی بولتے ہیں کہ بلکنا، رونا۔ اب یہ وادی بقا کیوں کہا گیا اسے؟ اگر اس کو کہا گیا ہے تو اب یہ بھی ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اس کو بھی، ہمارے مفسرین نے اس کو بھی کوٹ کیا، یہ زبور کی کہ دیکھیے زبور میں وادی آیا ہے، وادی بقا آیا ہے، تو وادی بقا جب زبور کے اندر آیا تو یہاں اس کا نام ہو گیا، نام نہیں ہے اس کا، یہ صفاتی نام ہے ایک، یہ مکے کا ایک صفاتی نام لیا تھا قرآن نے وہاں، وہ اس کا نام نہیں کہ مکہ، اس کا پرانا نام یہ تھا بقا۔ اور وہاں چیخنا چلانا رونا کیا، اس میں بعض نے اندازے لگائے کہ وہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑائے تھے نا، تو وہ جو پریشان تھی اسے کہا گیا ہے۔ لوگ اپنے جاتے ہیں، ان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ
اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، بے چینی کی ظاہر کرتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں. یہ اسے کہا گیا یہاں پر کہ یہ اس لحاظ سے وادی بقا ہے. تو یہ اس کا ایک صفاتی نام قرآن نے لیا مکے کا. یہ نام اس لیے لیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نام لے چکے ہیں، خاص طور سے اس لیے لیا گیا. یہ نہیں کہ اس کا نام پہلے یہ تھا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہاں کا حج کرتے تھے. سارے انبیاء نے یہاں کا حج کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ مختلف اور چیزیں ہیں جو ثابت ہو چکی ہیں. حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے، بعض لوگوں نے حضرت شعیب کہا ہے انہیں، لیکن ثابت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں جا کر شادی کی، وہاں مدائن کے اندر جہاں نکاح کیا انہوں نے، تو وہاں انہوں نے ان کے جو خسر تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑکیوں کے تم سے نکاح اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تم 8 حج کی مدت تک یہاں میرے یہاں رہو، اب یہ بھیڑ بکریاں بھی چراؤ، ہمارے کام بھی کرو. تمہیں پھر 8 حج کی مدت تک، 8 حجج، 8 حج کی مدت تک اگر یہ کرو تو پھر میں. وہ بھی حج کرتے تھے. پچھلے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے سب نے حج کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ثبوت مل جائے تو اس لیے قرآن نے بطور خاص جو حضرت داؤد علیہ السلام کے نے اپنے کلام میں کہا تھا وادی بقا، اس نام کو، صفاتی نام کو قرآن نے یہاں لیا. اس لیے نہیں کہ اس کا نام کوئی پراپر ناؤن یہ تھا مکے کا. تو ایک بات تو یہ بہت اہم ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چونکہ حضرت داؤد نے کہا تھا، چونکہ زبور میں موجود ہے، تو اس لیے قرآن نے وہاں پر ریفر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام. یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت داؤد بھی اسی مکے کی بات کر رہے ہیں جسے انہوں نے وادی بقا کہا ہے. ان اول بیت وضع للناس، پہلا بیت دنیا کے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو وہاں پر ہے، بقا کے اندر ہے، جو وہاں برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے وہ ہدایت ہے. یہ گھر، یہ اعتراض آتے ہیں کہ وہیں پر کیوں، اس کو وہیں پر کیوں بنایا گیا، اسی جگہ پر کیوں؟ اب یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے کہ اسی جگہ کیوں. یہ پہلا گھر جس جگہ کی بات ہو رہی ہے، کسی اور جگہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں وہاں کیوں. تو اللہ کی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے یہاں پسند کیا، لیکن بات کل اتنی سی نہیں ہے. بلکہ یہ سوال کرنے کا تو حق نہیں کسی کو کہ وہیں کیوں، حکمتیں تلاش کر سکتے ہیں. یہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے، اس کی بھی روایات ہے کہ زمین کی ضبط البیضاء والماء، یہ پہلے شروع میں جب یہ بن رہی تھی، زمین بن رہی تھی، تو اس وقت تو شروع میں تو لیکوڈ تھا سارا، اور پھر وہ لیکوڈ سولیڈیفائی ہوا، جھاگ سا ایک تھا ایک جگہ پر، یہاں سے ساری زمین پھیلائی گئی، اور یہ جگہ جو ہے یہ وہ ہے جو کعبہ ہے. تو یہاں سے ساری زمین جو ہے وہ اس جگہ سے پھیلائی گئی. یہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک زمین میں آتا. تو یہ بنیادی طور پر یہ کوئی مرکز ہے. یہ مرکز جو ہے یہ روحانی سینٹر بھی ہے، یہ مرکز فزیکلی بھی زمین یہاں سے ساری پھیلی. تو اللہ نے یہ انتظام رکھا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوگا اس کے اثرات ساری دنیا میں پڑیں گے. یہ بھی بخاری کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، وہی جس کا بھی میں نے ذکر کیا، 25 سال کے تھے اس وقت، آپ کی زندگی میں کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی. تو نبوت سے پہلے کی بات ہے. دیواریں گراتے وقت لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ پیدائش سے کچھ ہی پہلے ایسا ہوا تھا کہ وہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور وہ سب تباہ وباہ ہو گیا تھا، کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا تھا. بچے کو وہ قصہ معلوم تھا. لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ دیواریں ہم گرا دیں تو کہیں ہمارے اوپر بھی تباہی نہیں آ جائے. گرانا چاہتے تھے اس لیے کہ وہ دیواریں بڑی کمزور ہو گئی تھیں، سیلابوں سے اس کو، عمارت کو ذرا نقصان پہنچا تھا، تو اس کو ضرورت یہ تھی کہ ریکنسٹرکٹ کر لیں. بہرحال ڈرتے ڈرتے انہوں نے گرایا تھوڑا سا، کچھ اینٹ اس کے کچھ پتھر گرے ویرے، کچھ نہیں ہوا. پھر اور گرایا، پھر سارے لوگ مل گئے اور اس کو گرانے لگے. اب وہ بنیادیں کھودی جانے لگی کہ انہی بنیادوں کے اوپر چلیں گے. نیچے جہاں جو بنیادیں تھیں انہیں کھودنا شروع کیا. بنیادیں کھودتے کھودتے ایک پتھر آیا ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا، وہ نہیں ہلتا تھا کسی طریقے سے، اس پہ سے کدالیں سب کی اچٹ جاتی تھیں. تو کچھ لوگوں نے، اور ایک پہلوان بھی تھا، اس کی جڑ کے اندر کدالیں ڈال کر اور ایک ساتھ مل کر زور لگایا. ذرا سا وہ پتھر ہلا تو ہلتے ہی زلزلہ آیا بہت زور کا. لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اس کے اوپر سے لو بنیادیں، یہ اس پتھر کو مت چھیڑو. یعنی یہاں تک ہم آ گئے اس بنیادوں پہ جہاں سے یہ ہرا پتھر شروع ہوا ہے، اس کے آگے اور نہیں کھودنا ہے، بس یہاں سے شروع کر دیں. سب ڈر گئے. وہاں پہ تو چونکہ لوگ موجود تھے، وہاں زلزلہ آیا تھا، تو لوگوں نے اس سے ریلیٹ کر لیا، کنیکٹ کر لیا کہ یہ ہم نے یہ کیا تھا، ابھی زلزلہ آ گیا. یہاں پر دنیا میں جگہ جگہ زلزلے آتے رہتے ہیں. اب تو اس وقت تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے سینٹر کہاں تھا اور مرکز کہاں تھا.
کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے تو. لیکن اب سے کچھ سالوں پہلے تک ایسا نہیں تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ علم نہیں تھا اور آتے رہتے تھے. تو اب اگر کسی جگہ ارتھکویک آیا اور زلزلہ آیا تو اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سینٹر کہاں ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ریزن کیا ہے، یہاں پر کیوں آیا زلزلہ. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یقین ہے مجھے اس بات کا کہ پوری دنیا میں آیا تھا. یہ زمین کی جڑ ہلی تھی تو پھر پوری دنیا میں وہ زلزلہ آیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اس کو لوگوں نے کسی اس واقعے سے کنیکٹ نہیں کیا کہ یہاں پر یہ ہو رہا تھا اس لیے آیا تھا. وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کنیکٹ کیا اسے. تو یہ تھی یہ زمین کی جڑ جو ہلی تھی. یہاں سے ساری زمین کو غذا فراہم ہوتی ہے، تو روحانی غذا بھی، اور اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ جو ریگستان پڑا ہوا تھا اس ریگستان سے وہاں سے زمین کو کی غذا کا تعلق ہے، زمین کی ہریالی کا، باقی زمین کی ہریالی کا تعلق ہے. تو یہ ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر آیا ہے. یہ ہے اس کی اہمیت کہ یہ زمین کی جڑ ہے. ایک بچہ ہوتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جب، تو پیدا ہونے سے پہلے اس کو جو ڈائٹ ملتی ہے اور غذا ملتی ہے وہ ناف سے ملتی ہے، نابھی سے، ناف سے، ماں سے جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ناف کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ کعبہ جو ہے یہ ناف زمین ہے. اچھا، بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کعبہ ناف زمین ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ کعبہ ناف زمین ہے، لیکن ہے مسلمانوں کی زبان پر اور سارے مسلمان اسے بولتے ہیں کہ ناف زمین ہے. کیسے، کب آیا ہوگا ضرور کسی نبی کے ذریعے یا کیسے، لیکن وہ کھو گئی کہیں وہ روایات. زبانوں پر یہ ہے کہ کعبہ ناف زمین ہے. کیسے؟ بڑی عجیب بات یہ کہ وید میں ملتا ہے کہ ناف زمین ہے. قرآن میں، یہاں حدیث میں تو کوئی اگر کہیں آیا ہوگا تو رہ گیا، لیکن وید میں ملتا ہے. وہاں کوئی روایتوں میں بھی نہیں، بلکہ وہ جسے خدا کا کلام مانا جاتا ہے وہاں ملتا ہے. تو اب یہ موضوع ہے جو اس کو سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ پہلا بیت جس جگہ پہ رکھا گیا وہ بلا وجہ نہیں رکھا گیا، وہیں ہو سکتا تھا، صرف اس کے ریزنز نہیں معلوم. تو بات یہ کہ بھئی ہم کیوں طواف کرتے ہیں، اس لیے کہ بتایا گیا تھا اس لیے کرتے ہیں. پھر تلاش کیا جاتا ہے تو وجہ ملتی ہے. حجر اسود کیوں چومتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا اس لیے چومتے ہیں. پھر تلاش کیا جائے تو وجہ ملتی ہے. ایسے ہی اس کے جب تلاش کیا جائے تو پھر یہ ملتا ہے کہ یہ کعبہ یہیں پر کیوں، یعنی مرکز یہی کیوں بنے گا، کہیں اور کیوں نہیں. تو یہ تو الگ بات ہے کہ جس جگہ بھی بنا دیا اسے مانو، لیکن جس جگہ بھی بنا دیا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی اور مصلحتیں ہوں گی. تو پھر یہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کہ یہ کعبہ ناف زمین ہے. اور اس موضوع کو میں نے الگ سے لیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سنا ہوا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کی تشریح کے ساتھ میں جو ہے یہ آیت بھی آئی اس کے اندر جب اس سے پہلے میں نے لیا تو، لیکن اب یہ تشریح کا یا اس کی تفسیر کا نمبر اب آیا ہے تو اس کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ میں دوبارہ اسے لینا ہے. اب زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ. اور پھر اور بھی موضوع ہے اس کے اندر بہت اہم. کعبہ ناف زمین، ویدوں میں اس کا تذکرہ، ناف زمین کا ثابت ہونا کہ یہ کیسے ناف زمین. ناف کا مطلب، اب انسان کی جو ناف ہے وہ سینٹر میں نہیں ہوتی، سینٹر سے ذرا اوپر ہوتی ہے. اگر ناپ کر اگر دیکھیں تو نیچے کا حصہ تھوڑا زیادہ ہوگا اور یہاں سے سر کا آپ ناپ کے دیکھیں تھوڑا سا کم ہوگا. کعبہ ناف زمین کیسے ہے، یہ تو میتھمیٹیکلی، جغرافیکلی جو ہے وہ ایسے ثبوت رکھے اللہ نے کہ ہم اب آج ثابت کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر وہ بھی کہ جہاں پر یہ جو فتنے اب چلے اور کھڑا کیا گیا کچھ لوگوں کو کہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈین گبسن ہے، انہوں نے پوری تحقیقات کر کے یہ نکالا کہ مکہ نام کا تو کوئی شہر ہی نہیں تھا دنیا میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پرانا چلا رہا ہے، یہاں پر کوئی ٹیمپل عبادت گاہ نہیں تھی. وہ ایک شہر ہے جارڈن میں، پیٹرا، وہ پیدا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہوئے تھے اور پھر وہیں پر شروع ان کی زندگی گزری. یہ بات کو جب بنی امیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ جب وہ زلزلے وغیرہ وہاں آئے تھے، اس شہر کو جب چھوڑ رہے تھے تو وہاں سے وہ ان کا نام لیا اس کے اندر عبداللہ بن زبیر کا، کہ یہ وہاں سے وہ حجر اسود چرا لائے، یہاں وہاں سے لے کر آ گئے. جو ان کی لڑائی ہوئی وہاں تاریخ میں ملتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی اور حجاج بن یوسف جنگ ہوئی، انہوں نے اپنے خلافت کا اعلان کیا. انہوں نے کہا یہ بھی وہیں پر ہوا تھا، وہ سب بھی وہیں پر تھے، حجاج بن یوسف، یہ سب کچھ وہیں پیٹرا میں تھا. یہ مکہ نام کا تو کوئی شہر نہیں تھا دنیا میں. تو وہ جو تھے وہ پھر جب وہ عبداللہ بن زبیر وہ وہاں سے بھاگنے لگے اور وہاں سے وہ حجر اسود لے کر آ گئے، وہ انہوں نے پھر یہاں پہ لا کے نصب کیا.
اور پھر اس کے بعد جب کیا تو پھر باقی تاریخ کہاں گئی؟ سارے لوگ اور جتنے اور سارے جانتے ہیں کہ بھئی کعبہ تو وہاں تھا، یہ لے آئے تو لے آئے. تو ان کا اس کے بعد سے تاریخ کو بڑی اس کے ساتھ میں بڑی کامیابی کے ساتھ میں چھپا لیا گیا اور کوئی ذکر کہیں پر جو ہے ہر جگہ سے غائب کر دیا گیا. اب اس کے انہوں نے بہت سے اپنے ثبوت رکھے کہ ثبوت کیا کیا ہیں اس بات کے کہ اچھا مکے کا وجود آسانی سے واقعی نہیں ملتا، تاریخ میں ڈھونڈا تو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ذہن منتشر ہو گئے جو انہوں نے ثبوت رکھے اپنے 10-12 جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں. وہ جو سننا نہیں چاہتے ثبوتوں کی باتیں ان کی بات تو الگ ہے، جو ریشنل لوگ سننا چاہتے ہیں ان میں سے بڑے جو ہیں وہ بہک گئے. میرے پاس آئے، وہاں مراد آباد سے آئے کچھ لوگ، صاحب یہ تو بالکل ثابت کر دیا انہوں نے. پھر بات تو ایسی تھی مکہ کہیں ملتا ہی نہیں، کہیں پرانی تاریخ کے اندر مکے کا نام، اور یہ ہو رہی ہے کتاب وہ سب سے پہلا گھر ہے اور حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہاں ہے ہی نہیں سرے سے. کوئی اہم شہر دنیا کے اہم شہروں کی تفصیلات ملتی ہیں تاریخ کے اندر، مکے کا نام کہیں نہیں. یہ تو سب سے اہم شہر قریب کی جگہ پہ وہ تھا، پیٹرا تھا، وہ جو تباہ ہو گیا، وہاں سے لوگ جو ہے وہ نکل آئے اور وہی تجارتی مرکز تھا. تجارتی مرکز ہوتا تب بھی تاریخ میں کا کہیں نام ہوتا. تو یہ انہوں نے اس کے اپنے جو کوئی ثبوت رکھے، اس موقع پہ کم از کم اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ نہیں اولا بیت یہی تھا، مرکز پرانا یہی تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی. ساری دنیا کا میں سب سے پرانا تھا، ساری دنیا کا مرکز یہ تھا. تو یہ کعبہ نافذ، یہ اس موضوع کو بھی لینا ضروری ہے. اس سے اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہی ہو سکتا ہے، کسی پیٹرا میں نہیں، پیٹرا ہی نہیں کسی اور جگہ بھی نہیں ہو سکتا. جگہ ہو ہی صرف یہ سکتی تھی جو مرکز بنائی جاتی ہے جہاں پہ پہلا بیت ہوتا. اس لیے اس کو نافذ امین والے موضوع کو لینا ضروری ہے تاکہ وہ بھی اس کو اور ویریفائی کر لیں. اور پھر وہ فتنہ ہے، ان 3 فتنوں میں سے ایک جو موجودہ دور کے ہیں کہ کوششیں ایک فرنٹ پہ یہ چل رہی ہیں کہ قرآن کو ہی ثابت کر دیا جائے کہ قرآن میں تبدیلیاں ہو گئیں. ایک فرنٹ پر کوشش یہ چل رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا جائے. غائب کر دیا جائے کا مطلب تھے، لیکن ایسے کوئی آخری رسول ہیں یا کہ سب کے کوئی ایسا ہے کہ بڑے اہم تھے، کلام ان کے اوپر ختم ہو گیا، یہ سب کچھ نہیں. اور ایک یہ کہ مکے کو غائب کیا جائے، یہ الگ الگ گروپوں سے کرایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو 3 ہی چیزوں سے سب سے زیادہ عقیدت ہے. ایمان چاہے جتنا گھٹیا ہو، چاہے عمل بالکل کچھ نہ ہو، چاہے بالکل نام کے مسلمان رہ گئے ہو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان دے دیں گے، قرآن کے نام پر جان دے دیں گے. مکے سے بے پناہ عقیدت ہے. تو ان 3 چیزوں کے اوپر حملے جو ہیں وہ لائے گئے ہیں موجودہ دور میں ایک ساتھ الگ الگ جگہوں سے. یہ اس میں کا ایک حصہ یہ ہے، اور اس کو جب یہ آیت آئی ہے تو اس کو لانا ضروری ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ ممکن ہے کہ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ پورا ہو جائے، اور اس کے بعد بھی آگے کچھ تھوڑا سا رہ جائے تو آگے چلیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.